معزز سامعات اور عزیز طالبات، میری طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیرت حبیب اعظم کے اس گوشے کے اندر حاضر ہیں، اور یہ گوشہ جس میں آج ہم سٹڈی کرنے کے لیے جا رہے ہیں سیرت حبیب اعظم کو۔ اور عرب مائیں جب اپنی بچیوں کو رخصت کرتی تو اس وقت اپنی بچیوں کو جو نصیحت کرتی، ایک ماں کی نصیحت نکاح کے موقع پر اپنی بچی کو جو نصیحت کی، اس کا واقعہ اس کے اندر میں ذکر کر رہی ہوں۔ اب ذرا دیکھیے گا کہ ایک عرب ماں، آج ہم اپنی بچیوں کو کیسے نصیحت کرتے ہیں، ان کے گھر کیسے بساتے ہیں، یہ ہر ماں کے لیے ایک سوالیہ فکرہ ہے۔ وہ لازمی ہر ماں اس جو سیرت حبیب اعظم کے گوشے کو لازمی سنیں۔ ایک عرب ماں کی نصیحت وہ یہ تھی کہ جب اس نے اپنے بچی کی شادی کرنا چاہی، نکاح کرنا چاہا، تو اس وقت اس نے اپنی بیٹی کو نصیحت کی۔ اور یہ کون تھی؟ عوف بن محلب، ایک عرب کا یہ سردار تھا۔ اس نے جو نا اپنی ریاست کے بادشاہ حارث بن عمر نے اس کی لڑکی کی، حارث بن عمر جو بادشاہ تھا، اس نے اس عوف بن محلب سردار کی بیٹی کی بڑی تعریف سنی، اور اس نے ایک دانا اور تجربہ کار جو اسام نامی اور عورت کو عوف کی بچی کا دیکھنے کے لیے بھیجا، اب وہ رشتہ لینے کے لیے بھیجا۔ اسام نے واپس آ کر اس بچی کا جو نا سراپا تھا، جس انداز سے بیان کیا، اس کے خصائل و شمائل کا تذکرہ کیا، تو اس کا عربی ادب کا ایک اس کو شاہکار بنا دیا۔ اب جب وہ رشتہ ہو گیا تو اب ماں نے جب رخصت کرنے لگی تو اس نے اپنی بیٹی کو یہ نصیحتیں کی۔ اس نصیحتوں کے اوپر آج ہر ماں غور کرے۔ وہ کہنے لگی، ای بنیتی، یعنی کہ عربی متن بھی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ وہ کہتی ہے، میری بچی، ان الوصیۃ لو ترکت بفضل ادب ترکت لذلک منک، اگر اے میری بچی، اگر وصیت کو اس لیے ترک کر دینا رواں ہوتا کہ جس کو وصیت کی جا رہی ہے وہ خود عقل مند ہے اور زیرک ہے، تو میں تجھے وصیت نہ کرتی۔ نہیں کہ میری بیٹی، یعنی تو اگر اتنی عقل مند ہوتی تو میں تجھے کبھی یہ نصیحت نہ کرتی، کبھی نہ کرتی۔ وَلَكِنَّهَا تَذْكِرَةٌ لِلْغَافِلِ مُعَوَّلَةٌ لِعَاقِلٍ۔ اب وہ کہتی ہے، اپنی بیٹی کو کہتی ہے، لیکن وصیت غافل کے لیے یادداشت اور عقل مند کے لیے ضرورت ہے۔ یعنی کہ میری بیٹی، یہ وصیت جو نا غافل کے لیے اس کو یاد کرانے کی یادداشت ہے، اور عقل مند کے لیے ایک ضرورت بھی ہے۔ یعنی کہ بیٹی، تمہاری یادداشت کے اندر یہ باتیں نہیں ہیں اور تو اتنی عقل مند نہیں ہے، تیرے لیے یہ ضروری ہے نصیحت کہ تو اپنے گھر کے لیے جا رہی ہے، اور اس نصیحت کو یاد رکھنا۔ اور آگے وہ کہتی ہے، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً تَغْنَيْتُ عَنْ زَوْجِ لِغِنَىٰ أَبَوَيْهَا وَشِدَّةِ حَاجَتِهِمَا إِلَيْهَا كُنْتُ أَغْنَى النَّاسِ عَنْهُ۔ وہ کہتی ہے، اگر کوئی عورت اپنے خامن سے اس لیے مستغنی ہو سکتی ہے کہ اس کے والدین بڑے دولت مند ہیں، تو وہ اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں، تو سب سے زیادہ اس بات کی مستحق ہے کہ اپنے خامن سے مستغنی ہو جائے۔ کہ وہ کہتی ہے، اے میری بیٹی، کہ بے شک تیرے والدین کتنے ہی امیر کیوں نہ ہو، لیکن شادی کے بعد تو نے اپنے شوہر کو، اس کو عزیز رکھنا ہے، کہ تیرا شوہر ہی، اس کے مال سے تو نے اپنے آپ کو غنی رکھنا ہے۔ تو نے پیچھے اپنے والدین کی طرف دھیان بھی نہیں کرنا، ان کے مال و دولت کی طرف، صرف اپنے شوہر کے مال کی طرف دھیان رکھنا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہے چاہے وہ زیادہ ہے، اس کی طرف دھیان رکھنا ہے تو نے۔ تو وَلَكِنَّ النِّسَاءَ لِرِجَالٍ خَلْقِهِنَّ وَلَهُنَّ خُلِقَ الرِّجَالُ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عورتیں مردوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں اور مرد عورتوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ کہتی ہے، بیٹی، بے شک پچھلی نصیحت کے اندر وہ پچھلے شعر میں کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ بے شک تیرے والدین بڑے مالدار ہیں، لیکن تو نے اپنے شوہر کی مالداری کی طرف دیکھنا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے جو عورتوں کو مردوں کے لیے اور مردوں کو عورتوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ آگے وہ کہتی ہے، ای بنیہ انکی فارقت الجوع الذی منہ خرجت، اے میری نور نظر، آج میں اس فضا کو الوداع کہہ رہی ہوں جس میں تو پیدا ہوئی ہے،
یعنی کہ آج تو میرے گھر کو الوداع کہہ کے جا رہی ہے، جس گھر میں تو پیدا ہوئی ہے اس کو تو الوداع کر کے جا رہی ہے۔ وَخَلَفْتُ الْعَشَّ الَّذِي فِيهِ دَرَجْتَ، آج تو اس نشیمن کو پیچھے چھوڑ رہی ہے جس میں تو نے نشو و نما پائی ہے۔ اور وَكَمْ لِمَا تَعْرِفِهِ، ایک ایسے آشیانے کی طرف جا رہی ہے جسے تو نہیں جانتی۔ وَقَرِينَ لَمْ تَعْرِفِهِ، اور ایسے ساتھی کی طرف کوچ کر رہی ہے جس کو تو نہیں پہچانتی۔ فَأَصْبَحَ بِمُلْكِهِ عَلَيْكَ رَقِيبًا وَمَلِيكًا، بس وہ تجھے اپنے نکاح میں لینے سے تیرا نگہبان اور تیرا مالک بن گیا۔ اے میری بیٹی، اب نکاح کے ذریعے وہ تیرا مالک بن گیا، تیرا نگہبان بن گیا ہے، تیرا شوہر۔ فَقُوَّتِي لَهُ أُمَّةً يَكُنْ لَكَ عَبْدًا وَشَيْخًا، اور تو اس کے لیے فرما بردار کنیز بن جا، وہ تیرے لیے وفادار غلام بن جائے۔ کیسی خوبصورت اس نے تعریف کی، اور کیسی خوبصورت اس نے جو اپنی بیٹی کو نصیحت کی کہ تو اس کی فرما بردار بن جا، تو اس کی بات کو ماننے والی بن جا، وہ تیرا غلام بن جائے گا۔ اور آگے وہ کہتی یا بنیہ احملی انی 10 خصال یکن لکی ذخرا و ذکرا، اے میری لخت جگر اپنی ماں سے 10 باتیں یاد کر لے، یہ تیرے لیے قیمتی سرمایہ اور مفید یادداشت ثابت ہوں گی۔ وہ کیا کہتی ہے آگے کہ میری بیٹی یہ 10 نصیحتیں اپنی زندگی کے پلے کے ساتھ باندھ لے اور یہ تیرے لیے بڑی کام آئیں گی۔ وہ کیا ہے؟ الصحبۃ بالقناۃ والمعاشرۃ بحسن السمع والطاعہ، سنگت قناعت سے دائمی بنے گی اور باہمی میل جول اس کی بات سننے اور اس کے حکم بجا لانے سے پرمسرت ہوگا۔ یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ تو اپنی زندگی میں قناعت اختیار کرتی رہنا، باہمی میل جول رکھنا، یعنی کہ رشتہ داریوں کے ساتھ میل جول رکھنا، اور جو بات سننا اس کی اطاعت کو بجا لانا، یعنی کہ اس کو کہنے کو ماننا، پھر تمہیں خوشی نصیب ہوگی۔ آگے وہ کہتی ہے وَتَعَدُّدْ لِمَوَاقِعِ عَيْنَيْهِ وَتَفَقَّدُ لِمَوْضِعِ أَنْفِهِ وَلَا تَقَعَ عَيْنَاهُ مِنْكَ عَلَى قَبِيحٍ وَلَا يُشَمِّ مِنْكَ إِلَّا طَيِّبَ الرِّيحِ، جہاں جہاں اس کی نگاہ پڑتی ان جگہوں کا خاص خیال رکھ، اور جہاں جہاں اس کی ناک سونگھتی ہے اس کے بارے میں محتاط رہ، تاکہ اس کی نگاہ تیرے جسم اور لباس کے کسی ایسے حصے پر نہ پڑے جو بدنما اور غلیظ ہو اور تو اسے بدبو نہ آئے بلکہ خوشبو سونگھے۔ یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ جہاں جہاں اس کی نگاہ پڑتی ہے ان جگہوں کو بھی صاف رکھ، اور اپنے آپ کو بھی صاف رکھ، اپنے لباس کو صاف رکھ، اپنے آپ کو خوشبودار بنا کے رکھ، تاکہ تیرا شوہر تیرے ارد گرد ہی پھرے اور تیرے لیے ہی وہ تیری جو نا خوشبو کو پالے۔ آگے وہ کہتی ہے وَالْكَحْلُ أَحْسَنُ الْحُسْنِ وَالْمَاءُ أَطْيَبُ الطَّيِّبِ وَالْمَفْقُودِ، سرما حسن کی افزائش کا بہترین ذریعہ ہے اور پانی گمشدہ خوشبو سے بہت زیادہ پاکیزہ ہے۔ یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ میری بیٹی اپنے لباس کو صاف رکھنا، اپنے آپ کو خوشبودار بنا کے رکھنا، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنا، اپنے آپ کو سرما لگا کے رکھنا، یہ اور اب پانی کے ساتھ اپنا غسل کر کے رکھنا، اپنے آپ کو بدبو والا نہ بنا کے رکھنا، صاف ستھری رہنا۔ وَالتَّعَقُّدْ لِوَقْتِ طَعَامِهِ وَالْحَدُوءِ عَنْهُ حِينَ مَنَامِهِ فَإِنَّ حَرَارَةَ الْجُوعِ مَلَحَبَةٌ وَتَنْغِيسُ النَّوْمِ مَبْغَضَةٌ، اس کے کھانے کے وقت کا خاص خیال رکھنا، یعنی اپنے شوہر کے کھانے کا خاص خیال رکھنا، جب وہ سوئے تو اس کے آرام میں نامخل ہونا، کیونکہ بھوک کی حرارت شعلہ بن جایا کرتی ہے اور نیند میں خلل اندازی بغض کا باعث بن جاتی ہے۔ دیکھو کتنی پیاری بات وہ کرتی ہے کہ اگر تیرے شوہر کو بھوک ہوگی تو وہ تیرے اوپر غصہ نکالے گا، اور اگر اس کو نیند ہوگی یا وہ نیند نہیں لے گا تو تیرا بغض اس کے اندر پڑ جائے گا اگر اس کی نیند پوری نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس کی نیند بھی پوری رکھنا، اس کی بھوک کا بھی خیال رکھنا۔ آگے وہ کہتی ہے وَالْاِحْتِفَاظُ بِبَيْتِهِ وَمَالِهِ وَالْإِرَاءِ عَلَى نَفْسِهِ وَحَشَمِهِ وَعِيَالِهِ، اس کے گھر اور مال کی حفاظت کرنا، اس کی ذات کی اور اس کے نوکروں کی اور اس کے عیال کی ہر طرح کی خبر گیری رکھنا، اور اس کے ہر طرح کا گھر کا، اس کے نوکروں کا، اس کے مال کا، اس کا خیال رکھنا۔
ولا تفشی لہو سرن ولا تعصی لہا امرن فإنک ان افشیت سرا لا تمنی عذرۃ من عصیت امرہ و گرت صدرہ. اور اس کے راز کو افشا مت کرنا، اس کی نافرمانی مت کرنا. اگر تو اس کو راز کو فاش کر دے گی تو اس کا غدر سے محفوظ نہیں رہ سکے گی. اگر تو اس کے حکم کی نافرمانی کرے گی تو اس کے سینے میں تیرے بارے میں غیظ و غضب بھر جائے گا. یعنی کہ اپنے شوہر کے راز کو فاش نہ کرنا، اس کے بستر کی باتوں کو باہر نہ بتانا، اس کے گھر کی باتوں کو باہر نہ کرنا، اس کے خاندان کی باتوں کو باہر نہ کرنا اور اس کی نافرمانی نہ کرنا، نہیں تو اس کے دل کے اندر تمہارے لیے غصہ پیدا ہو جائے گا. آگے وہ کہتی ہے ماں اپنی بچی کو، اتقی مع ذالک الفرح ان کان طرحا ولا اکتئاب عندہ ان کان فرحا فإن الغسلۃ الأولیٰ من التکسیر والثانیۃ من التقدیر. جب وہ غمزدہ اور افسردہ ہو تو خوشی کا اظہار سے اجتناب کرنا، جب وہ شاداں و فرحاں ہو تو اس کے سامنے منہ بسور کر مت پھرنا. یعنی کہ جب وہ غمزدہ ہو تو اس کے سامنے خوشیاں نہ مناتی پھرنا، ذرا سنجیدہ ہو کے رہنا. اور جب وہ خوش ہو تو اس کے سامنے منہ بسور کے نہ بیٹھی رہنا. پہلی خصلت آداب زوجیت کی یہ ہے کہ وہ کہتی ہے اس کی ادائیگی میں کوتاہی، اور دوسری خصلت دل کو مقدر کر دینے والی ہے. یعنی کہ دونوں چیزیں تمہاری زندگی کے اندر آنی چاہیے کہ جب وہ غمزدہ ہو تو اس کو سنجیدہ ہو کے اس کے سامنے پیش آ، جب وہ خوش ہو تو اس کے سامنے منہ بسور کے نہ پھر. یہ تمہاری زندگی کی خصوصیت ہونی چاہیے. آگے وہ کہتی ہے کہ وَقُوَّتِي أَشَدُّ مَا تَكُونِينَ لَهَا إِذَا یکن اشد ما یکون لکی اکراما. جتنا تو سے ہو سکے اس کی تعظیم بجا لانا اور اس قدر تمہارا احترام کرے گا. یعنی تو جتنی اس کی تعظیم کرے گی وہ بھی تیرا اتنا ہی احترام کرے گا. وشد ما تکونین لہو موافقہ اطول ما تکونین لہو مرافقہ. جس قدر تم اس کی ہم نوا ہوگی اس قدر وہ تمہیں اپنا رفیق حیات بنا رکھے گا. وعالمی انک لا تسلین الا ما تحبین حتی توصلی رضا علی رضاک وہوا علی ہواک فیما احببت وکرہت. اچھی طرح جان لے تم جس چیز کو پسند کرتی ہو اسے نہیں پا سکتی جب تک تو اس کی رضا کو اپنی رضا پر اور اس کی خواہش کو اپنی خواہش پر ترجیح نہ دے دے، خواہ وہ بات تمہیں پسند ہو یا ناپسند ہو. وہ کہتی ہے کہ تجھے بات وہ جو پسند ہو تم اس کو نہیں پا سکتی جب تک تو اپنے شوہر کی بات کو اس کو اچھی طرح راضی نہ کر لو. اپنی بات کو تب تم منوا سکتی ہو جب تم اپنے شوہر کو اچھی طرح سے راضی کر لو. تجھے یہ پتہ ہو کہ وہ کس چیز کو پسند کرتا ہے کس چیز کو ناپسند کرتا ہے. تو جب تم اس چیز کو پا لے گی تو خود ہی تم اپنے زندگی میں راحت پا لو گی. واللہ یخیر لکی. اے بیٹی اللہ تعالیٰ تیرا بھلا کرے. جب اس نے رخصت کر دیا اپنی بیٹی کو تو کہنے لگے کہ اس بچی نے اتنی اچھی زندگی بسر کی کہ اللہ رب العالمین نے اس کی اس اچھی عادات کے پیش نظر اس کی نسل سے یمن کے 7 بادشاہ پیدا ہوئے. 7 بادشاہ یمن کے پیدا ہوئے. اتنی اچھی اس کی تربیت کی اور اس نے اتنی اچھی زندگی بسر کی کہ اللہ پاک نے 7 بادشاہ اس کی نسل سے پیدا کیے. تو یہ دیکھو ایک ماں کی تربیت، ایک عورت کی تربیت یہ کتنا زیادہ برکات دیتی ہے. تو بہنوں اس کو لازمی سنیں اور آگے سنائیں